فطرے کے متعلق اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ فطرہ کتنا دینا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے ہر آدمی کا۔ اس لفظ سے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، یہ فطرت سے بنا ہوا لفظ ہے۔ فا طا را فطر، فطرہ۔ آپ ذرا سمجھ لیجئے کہ فطرت میں آپ کے کھانے کی کتنی گنجائش ہے، فطرتاً اتنے پیسے ایک دن کے خرچ کر دیجئے، یہی فطرہ ہے۔ اب اس کو آپ تفصیل سے اگر سمجھنا چاہیں تو آپ یوں سمجھ لیجئے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہوگا اس وقت کہ ایک جان کا آپ کو فطرہ دینا ہے، جس طرح آپ مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اگر آپ پورے دین کا کنکلوژن نکال کے دیکھیں کہ آخر دین ہم سے کیا چاہتا ہے، تو آپ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک اللہ کی محبت، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور دوسرا کیا ہے؟ انسانوں سے ہمدردی، محبت، انسانوں سے ہمدردی اور اللہ سے محبت۔ آپ یہ دونوں چیزوں کو ملائیں گے نا تو آپ کو پورا دین سمجھ میں آئے گا، یا دین کا کنکلوژن یہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے پوری قرآن میں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ نماز قائم کرو کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو کنٹینیوسلی سمجھ کے پڑھنے کا ایک پروسیس شروع کر دو۔ میں شارٹ کٹ میں آپ لوگوں کو بس یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ اس میں یہ 2.5 کلو اتنا دے دو، 1.5 کلو اتنا دے دو، 2 کلو اتنا دے دو، یہ منیمم لمٹ بتائی گئی ہے، منیمم لمٹ۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے۔ ہم لوگوں کی عادت ہے کہ ہم لوگ لاسٹ مومنٹ کی جو چیز ہوتی ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ایکسیپشنل کیس کی طرح۔ تو یہ جو منیمم لمٹ ہے وہ یہ ہے، ورنہ آپ اس کو آسانی سے سمجھنا ہو تو یوں سمجھیے کہ آپ کا اپنا لیول کیا ہے، فائنینشیل لیول کیا ہے، آپ کا اسٹیٹس کیا ہے۔ آپ ایک ریسٹورنٹ میں جا کے بیٹھتے ہیں تو کتنا کھانا کھاتے ہیں؟ اب ایک غریب آدمی ہے جو دن بھر کی مزدوری کرتا ہے، وہ بھی کہیں راستے میں رک کے سواری چلاتے چلاتے، ٹیکسی ڈرائیور ہے، آٹو ڈرائیور ہے، کوئی بھی ہے، ایک چھوٹا موٹا کام کرنے والا مزدور ہے، وہ کسی ریسٹورنٹ میں جائے گا تو کم سے کم 50-60 روپے تو آج کے دور میں خرچ ہوتے ہیں، تو 3 ٹائم کا لگا لیجئے، یعنی منیمم چائے کے ساتھ اگر آپ 3 وقت کا کھانا لگائیں تو 200 روپے کا خرچہ آپ کا ہو جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غریب سے غریب آدمی بھی اگر فطرہ دینا چاہے تو وہ 150 سے 200 روپے کے قریب کا کھانا کسی کو کھلانا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک آفس میں، بڑے آفس میں کام کر رہے ہیں، جس کی سیلری 1,00,000-1.5 روپے ہے، وہ لنچ پہ جاتے ہیں، کہیں ڈنر پہ جاتے ہیں تو 500-1000 روپے کا تو آرام سے، بھئی یہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کی اچھی خاصی شخصیت ہے، اچھی خاصی حیثیت ہے، اور آپ مالی حیثیت سے آپ بڑے اونچے لیول پہ ہیں، اور آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ 2.5 سیر دے دیں، جو دے دیں تو ٹھیک رہے گا، گیہوں دے دیں، اس کا آٹا دے دیں، یا پھر چاول دے دیں۔ تو اصل میں مجھے جو ایسا محسوس ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے ہم پہ فرض کی ہیں، یہ اب صرف ایک کھوکھلا ڈھانچہ رہ گیا ہے، یعنی آپ کو رسم پوری کرنا ہے۔ یہ 2 رکعت سنت ہے، 2 رکعت فرض ہے، پھر اس کے بعد 2 سنت مؤکدہ ہے، پھر 2 نفل ہے۔ یہ اس طرح مت کیجئے۔ یہ ایک اللہ سے محبت کا، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کا ایک رشتہ ہے آپ کے ساتھ جو آپ نبھا رہے ہیں۔ اس میں آپ کی کتنی اس میں محبت ہے، آپ کتنی ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ سورہ بقرہ کے آخری میں دیکھیے آپ، کیا خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے تو 700 مرتبہ اس کو بڑھا کے دینے کا وعدہ کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کرو گے، یہ تمہاری نیت کے حساب سے قیامت کے دن تم کو اس کا اجر ملے گا۔ ذری سی عقل رکھنے والا بھی آدمی یہ سب چکروں میں پڑنے کے بجائے یہ سوچے گا کہ بھائی ایک مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اب میں نے پورا رمضان روزے رکھے ہیں، اب مجھے چاہیے کہ صدقہ فطر ادا کرے، تب اس میں کنجوسی کرنا، ناپ تول کا اندازہ لگانا، یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ آپ جتنا خرچ کر سکتے کریے، اس کے اوپر اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ یہ پابندی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے یہی کہا ہوگا، او کما قال علیہ السلام، کہ تم منیمم ایک غریب آدمی بھی کم سے کم جو ہے 2.5 سیر جو دے دے، اس زمانے میں جو تھا کھانے کے لیے، کھجور دے دے، کچھ دے دے، اور اس کو پہلے دے دیجئے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ چاند دیکھ کے دینا، نماز پڑھ کے دینا، آج ہی دے دیجئے، اور یہ ویڈیو کو جتنا ہو سکتا اپنے خاندان میں پھیلائیے۔ باقی اللہ گناہوں کو معاف کرے۔